کہ اس دور کے زمانے میں کہ سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا زارو قطار رو رہی ہیں اور رو رو کر عرض کر رہی ہیں کہ ابا جان مجھے یہ رنج و غم کی تکلیف اب صحیح نہیں جاتی. میں نے ابا جان ہر تکلیف کو اٹھایا, ہر پریشانی کو ہنس کر اٹھایا. میرے گھر میں تین دن چولہا نہیں جلتا, آج ہمارے گھر میں سب کے گھر میں چلتا ہے اور اتنا بنتا ہے کہ خوب حد سے زیادہ شیر ہو جاتا ہے. کہ سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا فرما رہی ہیں ابا جان میرے 2 معصوم سے بچے ہیں حسن اور حسین. میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کا کیا قصور ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. ابا جان میں جب ان کا معصوم کا چہرہ دیکھتی ہوں تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. کہا لگتے جگر بیان کرو کیا بات ہے. کہا ابا جان 3 دن ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. میرا حسن چھوٹا, میرا حسن بڑا ہے, میرا حسین چھوٹا ہے. میں بڑے بچوں کو سمجھا سکتی ہوں لیکن چھوٹا بچہ میرا مانتا نہیں ہے. میرا حسین جارو قطار روتا ہے اور کہتا ہے امی جان کیا آج بھی چولہا نہ چلے گا, کیا آج بھی گھر میں کھانا نہ بنے گا. میرا حسین جب روتا ہے تو بجان میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کیونکہ میں ایک ماں ہوں, ماں اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی. ماں یہ سوچتی ہے کہ بچے کے لیے کہیں سے بھی لائے لیکن کھانا لے کر آئے. سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی کلیجہ ذرا سوچو کہ ہم لوگوں کے گھروں میں 3 دن کھانا بنتا ہے, 3 وقت کا کھانا بنتا ہے. سیدہ اپنے باپ سے والدہ گرامی سے اپنے بیان کر رہی ہیں ابا جان میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب میرا حسین روٹی مانگتا ہے. کہا سیدہ فاطمہ الزہرا صبر کرو, صبر ہی ان کی بیٹی ہو. میں سمجھ سکتا ہوں کہ ماں جیسا دل کسی کا نہیں ہو سکتا لیکن سیدہ تم صبر ہی ان کی بیٹی ہو, صبر کرو. کہا بیٹی دنیا کے آگے رونے سے بہتر ہے اس مالک اور خالق کے آگے روتی. ارے سیدہ تم 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے, 5 وقت کی نماز. ایک بار اپنا مصلی اٹھا کر دیکھ لیتی کہ کائنات کی ہر نعمت تیرے مصلی میں آ جاتی. کہا ابا جان میں کیسے اپنے دل کو ٹھنڈا کروں. کہا سیدہ اپنی ذرا جانماز کا کونا تو اٹھاؤ, اپنی جانماز کا کونا اٹھائے. دیکھا کہ جانماز کے کونے کے نیچے سونے کی نہر بہ رہی ہے. کہا لگتے جگر جتنا سونا اٹھانا ہے اٹھا لو, اس سونے کو اٹھا لو اور اپنی ضرورت دنیا کی ضرورت کو پورا کرو. کہا ابا جان یہ سونا کس کا ہے. کہا یہ میرا سونا ہے, تمہارا سونا ہے, جس کا بھی ہے تم لے لو, تم اپنی ضرورت کو پورا کرو. کہا ابا جان جب میرے مصلی کے نیچے سونے کی نہر بہ رہی تھی تو میں اتنی سے پریشانی کیوں اٹھا رہی تھی. کہا سیدہ آج تم نے رو کے سوال کیا تھا, یہ اللہ کا حکم تھا کہ جس دن سیدہ رو جائے گی, فاطمہ رو جائے گی, اس کے مصلی کے نیچے سونے کی نہر جاری ہو جائے گی. لیکن لگتے جگر یہ نہ سوچنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں, علی کی بیوی ہوں, حسن حسین کی ماں ہوں تو بخشی جاؤں گی. سیدہ اگر بخشی جاؤ گی تو اپنے اعمال سے بخشی جاؤ گی, کسی کے خیرات سے نہ بخشی جاؤ گی. میری لاڈلی, میری لگتے جگر, میری کونین کی شہزادی, جنت کی شہزادیوں کی فاطمہ, سوچو کہ تم سیدہ کونین کی شہزادی ہو. جنت تمہارے صدقے میں بنائی گئی ہے, جنت تمہارے بیٹوں کے لیے بنائی گئی ہے. اگر تمہارے بیٹے آج قربانی کربلا میں نہ دیتے اور قربانی کے ساتھ 6 ماہ کے اصغر کو شہید نہ کرتے تو خالق اور مالک کبھی میری گناہگار امت کو بخشتا نہیں. کہا ابا جان مجھے بیان فرمائیں کہ میرا ایسا کون سا سوال ہے, میں چاہتی ہوں کہ میری کوکھ کی جگہ اللہ مجھ سے اور عبادت کروا لے. کیا تم نے پڑھا نہیں سیدہ کہ قرآن میں خدا نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ جس نے میری زلفوں کو واللیل کہہ دیا ہے, میرے گالوں کو برفانہ کا ذکر کا کہہ دیا ہے, میرے لبوں کو بددعا کہہ دیا ہے, اور پورا قرآن میری تعریف میں اتار دیا. اس رب نے یہ فرما دیا ہے کہ میرے محبوب اگر میں تجھ سے سچی محبت کرتا ہوں تو بھی سچی محبت کا حق ادا کرتے دکھا دے. تو میں نے پوچھا معراج کی رات جب میں اپنے محبوب صلی اللہ سے ملنے گیا تھا, میں نے پوچھا اللہ مجھے بتا تو صحیح کہ معراج کی رات میں تو مجھے کیا تحفہ دینا چاہتا ہے. میرے اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ معراج کی رات میں تجھے یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر میں تیرے لیے کچھ عزیز بن سکتا ہوں تو بھی اپنا کچھ عزیز مجھ پہ قربان کر کے دکھلا دے. میں نے پوچھا میرے رب تجھے کیا پسند ہے. کہا اپنے حسین کو قربان کر دے. میں نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ میں بھی تیرا, میرا دل بھی تیرا, ساری کائنات تیری. تو رب نے مجھ سے فرمایا کہ میرے محبوب بے شک سب کچھ میرا ہے لیکن تیرے ہاتھ سے لینے کا مزہ کچھ اور ہو جاتا ہے. جب ہم کسی کو ہاتھ اٹھا کر دیتے ہیں تو مزہ بہت خوش ہو جاتا ہے. سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں, ذرا سوچو کہ عورتوں کا کیا لقب تھا. لونڈی, باندی, آیا, غلام, نوکرانی, منوس, یہ عورتوں کو کہا کر پکارا جاتا تھا. لیکن قربان ہو جاؤں میرے اپنے نبی کی شان پر,
اس نبی کی شان پر کہ جس نے دنیا میں آ کر یہ بتا دیا کہ نہ عورتوں کو لونڈی کہو، نہ آیا کہو، نہ غلام کہو، نہ نوکرانی کہو۔ ارے اگر عورت کو کچھ کہنا ہے تو گھر کی زینت کہو، کیونکہ گھر کی زینت عورت سے ہوتی ہے، اور جس گھر میں عورت نہیں ہوتی وہ گھر منحوس کہلایا جاتا ہے۔ سیدہ کونین کی شہزادیوں، آج ہمارے لقب کے ساتھ سیدہ کونین کی شہزادی لکھا جا رہا ہے کہ آقا نے خود فرمایا کہ کوئی جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو وہ ایک بار میں اس کی مراد پوری نہیں کرتا۔